الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ جو ہم مہلت دے رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو اسی لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہوں اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ مومنوں کو چھوڑ دے اسی حال پر کہ تم اب ہو، جب تک پلید کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ غیب پر تم کو مطلع کرے۔ البتہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے، پس تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور ہرگز بخیل لوگ گمان نہ کریں اس میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو اپنے فضل و کرم سے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے، وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا۔ قیامت کے دن توق کی صورت میں ان کو پہنایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے میراث ہے آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سنا ان کا قول جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے اور ہم اغنیاء ہیں، ہم لکھ دیں گے جو انہوں نے کہا، اور قتل کرنا ان کا انبیاء علیہ السلام کو ناحق، اور ہم انہیں کہیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھو، یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ پچھلی بار آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت مومنین کے متعلق سنی، احد اور بدر صغریٰ کے حوالے سے، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بلا چون چرام مانا۔ انتہائی تکلیف کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو پسند فرمایا اور ان کو بہت بڑا درجہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو شیطان کے دوستوں نے بہت ڈرایا، مگر بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان اور زیادہ ہوا، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور ان کو کامیاب کر کے واپس بحفاظت مالا مال کر کے پہنچایا۔ اور ساتھ اس واقعہ کے حوالے سے بتایا کہ شیطان کے ورگلانے پر تم مت ڈرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے کفر سے غم زدہ نہ ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے سخت اور دردناک عذاب کے حقدار ہوئے۔ اس فرمان سے تاریخی حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے مالا مال ہوتا ہے اور سرخرو اور سرفراز ہوتا ہے۔ آج کا جو فرمان ہے یہ کفار اور مخالفین کے ان الزامات کا جواب ہے جو اس وقت مسلمانوں کی تکلیف اور غربت کو دیکھ کر وہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تسلی دے رہا ہے اس فرمان میں کفار اور یہود کے بہت سی لا یعنی باتوں کا جواب، اور غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلیاں ہیں۔ اسلام کے شروع میں مسلمانوں کی مالی اور عددی حالات کمزور تھے، ان کے مقابلہ میں کفار اور یہودی امیر تھے، کاروبار ان کے ہاتھوں میں تھے، قوم کے وہ رئیس تھے، تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ اس لیے جب بھی ان کو دعوت اسلام دی جاتی کہ تمہاری بھلائی اسلام لانے میں ہے، تو وہ بڑے غرور سے جواب دیتے کہ اگر ہم غلط ہوتے تو ہم تمہاری طرح غریب ہوتے، مفلوق الحال ہوتے، ہم راہ راست پر ہیں، اس لیے بہت کچھ ہمارے پاس ہے اور ہم عیش و عشرت میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جواب آیا کہ دنیا میں ان منکرین کو یہ عیش و عشرت ہے اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے
یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ اپنی گمراہی اور غرور میں اور زیادہ گناہ کے مرتکب ہوں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کے حقدار ہوں۔ عن قریب ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ساری مخلوق دکھائی گئی، حضرت آدم کی طرح، کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا۔ تو اس پر منکرین نے مذاق اڑایا کہ ان کو قیامت تک کی خبر ہے، لیکن ہمارے بارے ان کو خبر نہیں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اول سے آخر تک سب اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا ہے، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے عرض کی میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حذافہ، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور ہم اس پر راضی ہو گئے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ اس وقت یہ فرمان نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں کو، جن کو چن لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ مجھے ازل سے ابد تک دنیا دکھا دی گئی ہے، اور فرمایا کہ میں نماز میں جس طرح آگے دیکھ سکتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ اس فرمان میں یہود کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا اس میں وہ بخل کرتے ہیں، اور اس پر یہ صاف فرمایا گیا کہ جو بھی مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، قیامت کے دن یہ مال اس کے گلے میں توق کی شکل میں ڈالا جائے گا۔ یہ ہدایت مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لیے ہے۔ اس پر یہود نے بکنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ غریب ہے اور ہم غنی ہیں، اس لیے ہم سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ جو احکام دیے جاتے ہیں یہ مخلوق کی بہتری کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں، ہم اسے جانتے ہیں اور ان کے مظالم کو بھی جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر بھی ترس نہیں کھایا جو ان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان کو بھی انہوں نے قتل کیا جو انتہائی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا مگر ان کے مظالم کا ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ سامعین کرام، اس ہدایت سے یہ واضح ہوا، پہلی بات یہ کہ کسی دنیا دار، گنہگار اور غیر مذہب کو عیش اور آرام میں دیکھ کر، اپنی مصیبت کو دیکھ کر بد دل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے لیے یہ بہتر ہے اور اس کی رضا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مصیبت ضرور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیش خیمہ ہے، اور کفار کی عیش ان کی تباہی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ گزشتہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور مہربانی سے اپنے بندوں کو غیب کا علم دیتا ہے۔ اس میں شرک نہیں، شرک یہ ہے کہ اگر یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا علم غیب ان کا اپنا ذاتی ہے، جب یہ یقین ہے کہ عالم الغیب بھی دین ہے، تو پھر تو شرک کا شائبہ تک نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے اس کا اعلان کیا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعلانیہ فرمایا۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار احادیث میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو کسی کی مالی امداد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں۔ مخلوق کو خرچ کرنے کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس سے ان کے صدق، ایمان اور اخلاق کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی
زیادہ سے زیادہ مہربانی کے حقدار بنتے ہیں۔ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حقیقت کے گواہ ہیں، ان کی زندگیاں اس کا مکمل ثبوت ہیں۔ سامعین کرام، بات پھر یہی سامنے آتی ہے کہ مصیبت پر صبر، دشمنوں کی عیش و عشرت دیکھ کر صبر، مال و جان اور جذبات کی قربانی کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ سعادت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جن کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی ہے۔ ان کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول سے انسان اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بن جاتا ہے، اور یہ نسبت صاف سینوں کو حاصل ہوتی ہے، اور سینوں کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد ضروری ہے۔ یہی اس محفل کا مدعا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔